کیف۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور ان کے پولستانی ہم منصب آندرے ڈوڈا نے آج اتوار کے روز مغربی یوکرین کے شہر لٹسک میں ایک کلیسا میں ہونے والی ایک یادگاری تقریب میں حصہ لیا۔ اس تقریب کا مقصد دوسری عالمی جنگ کے دوران یوکرینی قوم پسندوں کے ہاتھوں پولینڈ کے ہزاروں شہریوں کے قتل عام کی یاد تازہ کرنا اور ہلاک شدگان کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ ماضی کا یہ قتل عام ان دونوں موجودہ اتحادی ممالک کے مابین اشروں سے کشیدگی کی وجہ رہا ہے۔ گزشتہ برس یوکرین پر روسی فوجی حملے کے بعد سے تاہم پولینڈ یوکرین کے سب سے بڑے اتحادی ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ وولہائنیا کے قتل عام کے دوران 1943 سے 1945 تک ہزارہا پولستانی شہریوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ برلن۔ یوکرین کی طرف سے مسلسل اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کی آئندہ ہفتے لیتھوانیا میں ہونے والی سمٹ میں کیف کی اس اتحاد میں رکنیت کا لازمی اور واضح وعدہ کیا جانا چاہیے۔ جرمنی میں یوکرین کے سفیر اولیکسی ماکاییف نے جرمن نیوز ایجنسی ڈی پی اے کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ کیف حکومت اپنے لیے ویلنیس سمٹ کے نتائج سے ٹھوس توقعات وابستہ کیے ہوئے ہے۔ یوکرینی سفیر کے مطابق اس سربراہی اجلاس میں یوکرین کو کھل کر دعوت دی جانا چاہیے کہ وہ نیٹو کی رکنیت کی سمت اپنا سفر شروع کر دے۔ نیٹو کے 31 رکن ممالک کے سربراہان مملکت و حکومت کا 2 روزہ سربراہی اجلاس ویلنیس میں آئندہ منگل اور بدھ کے روز ہوگا۔ بیجنگ۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ ییلن نے اپنے 4 روزہ دورہ چین کے اختتام پر کہا کہ بیجنگ اور واشنگٹن طاقت کی کسی جنگ کا حصہ نہیں ہیں۔ اس کے برعکس دنیا بھر میں اتنے مواقع موجود ہیں کہ یہ دونوں بڑی اقتصادی طاقتیں مل کر ترقی کر سکتی ہیں۔ اپنے دورہ چین کے اختتام پر جینٹ ییلن نے آج اتوار کے روز کہا کہ چین اور امریکہ کے مابین اعتماد کی فضا بظاہر بہتر ہوئی ہے۔ ان کے مطابق باہمی تعلقات سے متعلقہ امور میں دونوں ممالک پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ ثابت قدم ہیں۔ لندن۔ امریکی صدر جو بائیڈن آج اتوار 9 جولائی کے روز اپنے ایک مختصر دورے پر برطانیہ پہنچ رہے ہیں۔ وہ لیتھوانیا میں نیٹو سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے برطانیہ میں قیام کے دوران وزیر اعظم رشی سناک اور بادشاہ چارلس سے ملیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جو بائیڈن کے برطانیہ کے اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے مابین بہت قریبی دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ بائیڈن کل پیر کے روز وزیر اعظم رشی سناک سے ان کی سرکاری رہائش گاہ پر ملیں گے۔ اس کے بعد امریکی صدر ونڈسر کاسل میں برطانوی بادشاہ چارلس سے ملاقات کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں نیٹو سمیٹ، یوکرینی جنگ اور تحفظ ماحول کی کوششیں مرکزی موضوعات ہوں گے۔ برطانیہ سے جو بائیڈن نیٹو سمٹ میں شرکت کے لیے لیتھوانیا روانہ ہو جائیں گے۔ پیرس۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں ہزاروں شہریوں نے ایک افریقی نژاد نوجوان کی پولیس حراست میں ہلاکت کی برسی کے موقع پر ایک یادگاری ریلی اور احتجاجی مظاہرے میں حصہ لیا۔ حکام نے اس مظاہرے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کے باوجود اس میں ہزاروں شہری شریک ہوئے جنہوں نے پولیس کی طرف سے تشدد کی مذمت کی۔ آدامہ ترورے نامی افریقی نژاد نوجوان 7 سال قبل پولیس کی حراست میں ہلاک ہو گیا تھا۔ اسی برسی کی مناسبت سے فرانس کے کئی دیگر شہروں میں بھی احتجاجی ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ فرانس میں ایک 17 سالہ نوجوان کی حال ہی میں پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد بھی کئی شہروں میں پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے تھے جو کئی دنوں تک جاری رہے تھے۔ تیونس۔ شمالی افریقی ملک تیونس کے حکام نے بتایا ہے کہ بحیرہ روم پار کر کے یورپ پہنچنے کی کوشش کے دوران تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوب جانے کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد لاپتہ ہو گئے۔ یہ حادثہ تیونس کے ساحلی علاقے سے کچھ دور کھلے سمندر میں پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ لاپتہ ہونے والے تمام افراد تیونس کے شہری ہیں۔ حکام نے اس حادثے میں ایک شخص کے ہلاک ہونے کی تصدیق بھی کر دی ہے، جبکہ اس کشتی کے 11 مسافروں کو زندہ بچا لیا گیا۔